بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو نہیں بلکہ کئی عبادتیں ایسی اللہ رب العزت نے جوڑی ہیں، اللہ رب العزت کے پیار اور محبت کا ایسا پروانہ اس مہینے میں ظاہر ہوتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں اس مہینے میں مجاہد کرام اللہ کے دربار میں فقیرانہ لباس میں اپنے عاجزی و انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے صرف فقیروں کی لباس میں ایک چادر گویا کہ بدن ڈھانپنے کے لیے اور چادر لمبی کی شکل میں تو چادروں کے ساتھ سفید پوشاک ایسا لگتا ہے کہ بالکل پوری دنیا سے ستائے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہے۔ یہ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے مقدس بندے کے اندر کتنی عاجزی اور انکساری ہے، اس سے کتنا لگاؤ اور اس سے کتنا تعلق ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس مہینے کے شروع کی تاریخ کو بڑی اہمیت دی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب دن کا چاند ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ میں نے دیگر مہینوں میں دیگر ایام میں اتنا مشغول اور مصروف نہیں پایا۔ کبھی اللہ رب العزت کی حمد کرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، تو کبھی اللہ رب العزت کے سامنے نفلی نمازیں پڑھتے، کبھی تلاوت کرتے، بالخصوص کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ایک بڑے ہی پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی قربانی اس قدر پسند آئی کہ امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے ان کے شعائر کو، ان کے احکامات کو باقی رکھا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی کیا قربانیاں ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اور ہم ہر سال سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے، اور اس قدر نبی تھے، ایسے پیارے نبی تھے کہ اللہ رب العزت نے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں سب سے زیادہ اگر آزمائش کی ہے اور مختلف شکلوں میں آزمایا ہے تو سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، اور ان کی آزمائش اللہ رب العزت نے ایسی کی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ایک مثال پیش کر دی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس انداز سے آزمایا۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی ایسے گھر میں جس گھر میں خود بت تراشے جاتے تھے۔ آپ کے والد سب سے بڑے ماہر، سب سے بڑے اچھے صنعت تراش تھے، بت بنانے والے تھے، سب سے اچھا بت بناتے تھے۔ آپ کے گھر میں گویا کہ جب آنکھ کھلی تو گویا کہ بت ہی بت نظر آتے تھے، اور گویا کہ وہ کاروبار اور بزنس تھا، وہی تجارت تھی، بتوں کو بنانا اور بیچنا۔ لیکن اللہ رب العزت کو جب اپنے بندوں پر پیار آتا ہے، اپنے بندوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے، شرک سے، بت پرستی سے بچانا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے ہی بت پرست گھرانے میں ایک توحید پرست کو پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں قربانی یاد دلاتی ہے۔ پیدا ہوئے تو بت پرست گھرانے میں، لیکن جب پروان چڑھے تو فوراً اللہ رب العزت نے آپ کی رہبری کی کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں۔ ان کے دماغ میں بات آئی کہ جب ستارے، چاند اور سورج جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جو خود سے نہ بنے ہیں، نہ خود ان کے اندر کوئی طاقت ہے، جو بنانے والی ذات ہے تو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اپنے قوم کو اس کی دعوت دی کہ آپ کن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کن ستاروں کو پوجتے ہیں، کن سورج کو پوجا کرتے ہیں؟ ارے اس کا بنانے والا تو ایک اللہ واحد ہے، اس کی آپ پرستش کیوں نہیں کرتے؟
चुनांची इसकी सजा उन्हें ये मिली कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें शुरू हुई और यहीं से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां भी शुरू हुई। चुनांचे वक्त के बादशाह ने आग जलवाई, उस आग में दाखिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारी चीजों पर कादिर है, पूरी दुनिया को दिखा दिया उस वक्त के लिए कि आग के अंदर जलाने की ताकत है, लेकिन वो मुहताज है मेरे हुक्म की। पानी के अंदर डुबाने की ताकत है, लेकिन वो मुहताज है मेरे हुक्म की। इसी तरीके से दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर ताकत और कुव्वत हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जब तक नहीं आएगा तब तक वो चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि छुरी जो बहुत तेज और तर्रार होती है, इंसान की गर्दन पर रख दी जाए तो उसकी गर्दन को अलग कर सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब हुक्म शामिल हाल ना हो तो वो छुरी भी कोई काम नहीं कर सकती। तो चुनांचे यही हाल हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों में गुजरी, आग में डाला गया, आग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुलजार कर दिया। एक आवाज आती है, या नारु कूनी बरदन व सलामुन अला इब्राहिम। आयात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म होता है, आग को वही होती है, आग को हुक्म होता है, आग मेरे इब्राहिम के लिए आग को ठंडी बनना है, सलामती बनना है, अपनी तपिश को खत्म कर देना है, अपनी गर्माहट को निकाल देना है। आज हुक्म मेरा चलेगा, मेरा हबीब, मेरा महबूब जिसको मैंने खलील बनाया है उसको इस आग पर गुजरना है, लेकिन उसके एक बाल भी नहीं बेका होना चाहिए, एक रुआ भी नहीं जलना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं है। चुनांचे उस वक्त के बादशाह और पूरी कौम ने देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले। चुनांचे ये सबसे पहली कुर्बानी थी। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग के लिए, दीन की नशर इशाअत के लिए, हज़रत इब्राहिम ने समझ लिया कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए कि यहाँ अगर मैं रहूँगा तो मुझे न खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने की इजाज़त मिलेगी, न मैं अल्लाह के दीन की तबलीग और तशरीह कर पाऊँगा। चुनांचे दूसरी कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वतन को छोड़ करके, अपने घर को, अपने ज़मीन और जायदाद को छोड़ करके पेश की। और फिर यही नहीं, और आगे बढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी करवाई और बुढ़ापे में एक औलाद अता की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी दुआएं की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह आप मुझे एक नेक औलाद दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ कबूल आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत दी, वबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हज़रत इब्राहिम ने एक साले औलाद की तमन्ना की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बशारत दी वो बुर्दबार की बशारत दी, यानी जो मुतहम्मिल मिजाज हो, सब्र और ज़ब्त वाला हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की फितरत से वाकिफ है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़े बड़े काम लेना मकसूद था। अगर मुतहम्मिल मिजाज न होते, बर्दाश्त करने वाले न होते, सिर्फ नेक होते, तो वो सारे मराहिल न तय कर पाते जो उन्होंने तय किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहिम को बशारत दी, आप घबराइए नहीं, मैं आपको औलाद दूंगा। नेक साले के साथ साथ उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होगी, सबसे बड़ी सिफत होगी, वो मुतहम्मिल मिजाज होगा, बर्दाश्त करने वाला होगा, सब्र करने वाला होगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे का एक सहारा दिया और जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग में एक मुआविन और मददगार साबित होने वाला था, वो बच्चा पैदा हुआ, अभी बालों पर ही आए थे, चलने के काबिल हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरी कुर्बानी मकसूद कर ली, तीसरी कुर्बानी मांग ली कि इब्राहिम अपने बीवी और बच्चों को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ, देखता हूँ तुम मेरी मानते हो या अपने बीवी बच्चों को मानते हो। इसलिए कुरान करीम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक जुमला इरशाद फरमाया है, इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहिम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, अपने हुक्म को मेरे ताबे बना दो, आपका हुक्म नहीं चलेगा, मेरा हुक्म चलेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बसर जश्न कबूल कर लिया। हर जगह हर वक्त अल्लाह हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह मैंने आपको आपके हवाले कर दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, सब कुछ
کچھ آپ کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے آپ کی اس فنائیت کو، آپ کی اس خوبی کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے، میرے رب میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میری عبادت، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا سب تیرے لیے ہے۔ گویا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے آپ سے جو یہ قربانی مانگی، اپنے بیوی اور بچوں کو وادی غیر زنجرہ میں چھوڑاؤ، جنگل بیابان، پتھریلی زمین، نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند، ہواؤں نہ پانی کا کہیں اندازہ، بالکل سنسان علاقہ، چڑیا اور چرند اور پرند بھی نظر نہیں آتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ نہیں سوچا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، اور انہیں کھانا اور پانی کیسے ملے گا۔ انہیں یقین تھا کہ جس رب کا یہ حکم ہے، جو رب یہ زمین اور آسمان کو قائم کر سکتی ہے، جو رب یہ پوری دنیا بنا سکتی ہے، مجھے زندہ رکھ سکتی ہے، پوری کائنات چلا سکتی ہے، تو وہ رب اس وادی غیر زرع میں، پتھریلی زمین میں نہ معلوم کون سے درخت اگا سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا۔ بیوی بھی اتنی فرمانبردار، جب چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں تو کہہ رہی ہے کہ سرتاج کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کر کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی پوچھتی ہے، آپ تو بتائیے، مجھے لگ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔ بیوی نے کہا، آپ جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کی مجھے ضرورت ہے۔ میرا رب اگر یہ کہہ رہا مجھے یہاں رہنا ہے، میرے رب کی قسم، مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین اور اعتماد ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا کو دکھایا کہ آج حجاج کرام کو جو صاحب زمزم کی توفیق ملی ہے، جو ہمیں ملی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا صدقہ ہے۔ تو انہوں نے اس جگہ میں ایڑی رگڑی اور صفا و مروہ پر ماں بے چین ہوئی، اپنی پوری کوشش کر لی، جس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوری محنت کر لی، جتنی کوشش ہو سکتی تھی ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، صفا سے مروہ پر ایک چکر نہیں، دو چکر نہیں، تین چکر نہیں، سات چکر لگائے اس پہاڑی پر سے نیچے آنا، پھر نیچے سے اوپر جانا۔ اس وقت چٹیل میدان میں خود بھی بھوکی اور پیاسی ہے، بچہ بھی بے چین اور پریشان حال ہے، لیکن جب تھک گئی، چور ہو گئی، اللہ رب العزت کو صرف امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ایک چشمہ جاری کیا، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہوتا ہے، باپ کا سہارا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت خواب میں دکھلا رہے ہیں، ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، میرے راستے میں میرے لیے ذبح کر دو۔ میری گویا کہ بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، دو دن خواب دیکھا، ساتویں دن جب خواب دیکھا تو سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت مجھ سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں روز آنا ہی خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، نبی کا بیٹا تو نبی ہوگا، نبی کے خاندان میں گھر میں پرورش پانے والا فرزند اسی طریقے سے فوراً کہا کہ اے ابو جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کام کو کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی قربانی دی، یہ بھی آزمائش دی، اور اللہ رب العزت نے اس میں بھی قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی قربانیاں اس طریقے سے قبول فرمائی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ان کی قربانیوں کو زندہ اور جاوید بنا دیا۔ آج ہم جو قربانی کی شکل میں ادا کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بظاہر اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ مال کی قربانی نہیں، یہ جانور کی قربانی نہیں، بلکہ اپنے آپ کی قربانی ہے۔ اپنے آپ کو تیار رکھو اور اس بات کا اعلان کرو، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
یہ قربانی صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ میرا جانور بہت بڑا ہے، میں تو بہت مہنگا جانور لے کر آیا ہوں، میرا جانور تو پورے محلے کے سب سے ممتاز جانور نظر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ لوگوں سنو، یہ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے جانور میں سب سے زیادہ گوشت نکلے گا یا تمہارے جانور کا گوشت سب سے اچھا ہوگا۔ یہ قربانی صرف اس لیے ہے اللہ کے یہاں نہ آپ کو گوشت پہنچے گا نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے اگر پہنچتا ہے تو آپ کی نیت پہنچے گی۔ آپ کی نیت کیسی ہے؟ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ محلے کے لوگ کہیں کہ میرا جانور فلاں جانور ذبح کرتا ہے، ہر سال بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، سب سے زیادہ گوشت اس میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے ہی شرط لگا دی، اللہ کے یہاں یہ تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کے یہاں تھوڑا ہو لیکن صحیح دل سے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ رب العزت اس مال کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ رب العزت کی نگاہ تمہارے جسموں پر نہیں ہوتی ہے، تمہارے صورتوں پر نہیں ہوتی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمہارے مال پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نگاہ تو تمہارے دل پر ہوتی ہے۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ کس نیت سے آپ قربانی دے رہے ہو؟ کس نیت سے آپ یہ جانور ذبح کر رہے ہو؟ اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، میرے آقا نے یہ قربانی کی ہے، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی میں ناغہ نہیں کیا، 10 سال مدینے میں رہے، کوئی سال ناغہ نہیں گزرا، اللہ کے رسول نے قربانی کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، فقر فاقے کا کیا حال تھا، وہ 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن جہاں اللہ کی عبادت کی بات آتی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی تھی، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی بات آتی تھی، تو نبی کیوں پیچھے رہتے؟ جہاں ایک بال پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جانور کے بالوں جس پر کتنے بال ہوتے ہوں گے، اللہ رب العزت کتنی نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پاس رہو، اس لیے کہ جتنا خون اس کے بدن سے ٹپکتا ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی بیٹی کو نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ مال کو دکھانے کے لیے، نہ کہ معاشرے میں سماج میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا بننے کے لیے، ورنہ ہماری قربانیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ حصہ لیتے ہیں، حصے بھی بڑی سوچ سمجھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر 7 حصے داروں میں سے کسی کی نیت گڑبڑ ہے، کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہے، تو 7 کے 7 کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے حصے دار بھی سمجھ لے، اپنی نیت کو درست کر لے، ایسا نہ ہو ایک کی بنیاد پر سارے کی قربانی رائے گا چلی جائے، سارے کی قربانی برباد ہو جائے۔ اس لیے ہماری نیت گوشت کھانے کی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہوگی، مال کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہوگی۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے اللہ کا یہ مقصد، میرے اللہ کی یہ مرضی ہے، اس لیے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اس لیے میں پیسے لگا رہا ہوں، تاکہ میرا رب یہ جو مال دے رہا ہے مال اسی کا ہے، جان اسی کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ رب العزت مانگ رہا ہے، میں دے رہا ہوں، میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، تبھی ہماری قربانی صحیح ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ قربانی میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، کئی مذہب اور مسلک کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہماری ذات سے اسلام تو ایسا ہے، فرمایا کہ کسی کو المسلم من سلم الناس باللسان ویدی، کہ صحیح اور سچا اور پکا صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے لوگ محفوظ ہو۔ اللہ رب اللہ کے رسول نے لوگوں کا استعمال فرمایا، اس لیے ہماری ذات سے، ہماری قربانی سے ہم عبادت کریں اور ہمارے برادران وطن کو تکلیف پہنچے، یہ ہماری قربانی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی احتیاط ہو سکتا ہے، جتنا بھی پردے کا انتظام ہو سکتا ہے، ہم اتنا ہی پردے کے انتظام کے ساتھ اپنی قربانی پیش کریں اور گوشت کے
لیے بھی اور اس طریقے سے اس کے چمڑے کے لیے اس کے لیف کے لیے بھی ایسا انتظام ہو پردے کے ساتھ کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پر اس پہ، اور اس کے ہر جز کو قربانی کا جو جانور ہے اس کا ہر جز قابل احترام ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں کو ادھر پھینک دیا ادھر ہی کہیں ادھر پھینک دی، لیک کہیں اور پھینک دی، وہ احترام کے قابل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، قربانی کا جانور قابل احترام ہے اور اس کا ہر جز قابل احترام ہے، اس لیے ہمیں اس کے ہر جز کا احترام کرنا ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے اور ہم سے کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچنے پائے، اور یہ عمل قربانی کا عمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ایک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور عرفہ کا روزہ، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ صوم یوم عرفہ تکفر سنتین ماضیۃ ومستقبلۃ، یعنی عرفہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال پچھلے کا گناہ کا کفارہ اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ ابھی گناہ آپ سے سرزد ہوں گے، اللہ رب العزت پہلے ہی سے اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ان ایام کی قدر کرنی ہے اور اس طریقے سے عید الاضحیٰ کو اور ان ایام کو ایک ایک لمحے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، قدر کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس مہینے میں ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اور ایسے عمل کرتے تھے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلایا ہے، ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی آقا کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف نام سے محبت ہو اور کام سے محبت نہ ہو۔ جب نبی کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور محبت میں جھوم جائے، اور جو نبی کا کام آئے، نبی کی نماز آئے، نبی کے اعمال آئے تو ہم گھوم جائیں، منادی نماز کی طرف بلائے اور اعمال کی طرف بلائے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ ایسا ہمارا طرز نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اسی وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جب تک ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہماری قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، وہ نماز، وہ قربانی قبول ہوگی۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا، یقین مانیے ہم کتنی بڑی قربانی پیش کر دیں، کتنے اعمال کر لیں، اللہ رب العزت کے ہم قابل قبول نہیں ہے۔ محبوبیت کے لیے، قبولیت کے لیے نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔